بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فلسطین کے بارے میں بات کریں گے۔ فلسطین صرف ایک سرزمین کا نام نہیں، بلکہ یہ مظلومیت، صبر اور مزاحمت کی علامت ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جس کے ذرے ذرے میں اذانوں کی صدائیں گونجتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے مٹی میں شہداء کا خون رچا بسا ہے۔ فلسطین کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر ماں قربانی کی ایسی داستان لکھ رہے ہیں جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ 70 سے زائد برس گزر گئے، مگر فلسطینی عوام آج بھی اپنی آزادی، اپنی شناخت اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، ان کی بستیوں کو جلایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو قید کیا جاتا ہے، مگر ان کے حوصلے ٹوٹتے نہیں۔ فلسطین کے لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ظلم کو چاہیے کتنا ہی بڑا ہو، اگر ایمان اور عزم زندہ ہو تو آزادی کی شمع کبھی بجھ نہیں سکتی۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک قدم، صرف ایک قوم کی لڑائی نہیں، بلکہ یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ یہ ظلم و عدل کی جنگ ہے، یہ باطل اور حق کے کشمکش ہے۔ جو فلسطین کے ساتھ ہے وہ انسانیت کے ساتھ ہے، اور جو ظلم کو دیکھ کر خاموش ہے وہ ظالم کے ساتھی ہے۔ فلسطین کی مائیں جب اپنے لخت جگر کو کفن میں لپیٹ کر آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر کلمہ شکر ادا کرتی ہے تو دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ ہماری نسلیں مٹائی جا سکتی ہے، مگر ہمارے خواب اور ہماری زمین کی محبت ختم نہیں کی جا سکتی۔ فلسطین وہ چراغ ہے جو بجھنے کے بجائے ہر ظلم کے بعد مزید روشن ہو رہا ہے۔ وقت دور نہیں جب بیت المقدس کی فضاؤں میں آزادی کی صدائیں بلند ہوگی۔ فلسطین کے بچے آزاد فضاؤں میں کھیلیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ظلم کبھی دائمی نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ، بیت المقدس اور فلسطین والوں کو استقامت نصیب فرما اور کافر کی دل میں اس کے خوف پیدا کرے۔ انشاءاللہ ہم جلد اور جلد بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ یہ عام کرے کہ ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کے لیے ہم مر جائیں گے، اس کے لیے ہم ہر ظلم برداشت کریں گے، لیکن یہ کافروں کو حوالہ نہیں کریں گے، جان پر کھیلیں گے،
پھر بھی ہم اس سے یہ بیت المقدس آزاد کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔